نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله علیم خبیر صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہ رب العزت کا جتنا بھی شکر ادا کریں وہ کم ہے کہ اس کی توفیق سے ہم آج NEC منہاج القرآن فرانس کے اس میٹنگ میں موجود ہیں، جس میں میں سب سے پہلے منہاج القرآن فرانس کے صدر اور ان کے دیگر نائب صدور اور منہاج القرآن ویمن لیگ کی صدر اور ان کی پوری ٹیم، منہاج القرآن یوتھ لیگ کے صدر اور ان کی پوری ٹیم، منہاج القرآن سسٹر لیگ کی پوری ٹیم اور اسی طرح جتنے بھی دیگر فورمز ہیں اور جتنے شعبہ جات جو الگ الگ اپنی حیثیت میں کام کر رہے ہیں اور اجتماعی طور پر وہ اسی NEC کا حصہ ہیں، اور آپ سب کو میں ایک بار پھر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ یقیناً یہ ٹیم ورک کے نتیجے میں اور اللہ کی توفیق اور آقا صلی والسلام کے نالے پاک کے تصدق اور حضور سیدی مرشدی شیخ الاسلام مدظ العالی کی توجہات کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے یہ کرم فرمایا ہے اور ہمیشہ سے فرما رہا ہے۔ مگر میں آپ کو آج کی جو آپ کی کارکردگی پیش کی گئی، میں مجموعی طور پر جو مجموعی کارکردگی ہے اس پر میں آپ کو 100,000 بار، لاکھوں اور کروڑوں بار مبارکباد دیتا ہوں۔ یقیناً جب اچھا کام ہوتا ہے اور وہی تنظیمیں، تحریکیں ہمیشہ کامیاب رہتی ہیں اور وقت کے چیلنجز کو قبول کرتی ہیں اور نشیب و فراز سے گزر جاتی ہیں اور ہر دور میں ایک ایوولوشنری پروسیس سے گزرتی ہوئی اپنی منزل کی طرف رواں دواں رہتی ہیں، جو کرٹیکل انالیسس سے بھی اپنا مشاہدہ کرتی ہیں اور ایک سوٹ انالیسس ایک انڈیپینڈنٹلی کرتی رہتی ہیں، تاکہ انہیں پتہ ہو کہ جو چیزیں وہ اچھے انداز سے وہ کر رہے ہیں وہ تو خوش آئند ہیں، اس پہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اور جن چیزوں پر توجہ کی ضرورت ہے اس پہ توجہ مبذول کروانا یہ ان کے فرائض میں شامل ہے۔ میں سب سے پہلے یہ کہوں گا کہ جو چیزیں اچیو ہوئی ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں۔ یہ یقیناً ایک بہت بڑی کارکردگی ہے اور اس میں کچھ ایسی پریزنٹیشن تھی جو یقیناً پورے یورپ میں بھی اور UK سمیت منہاج القرآن کے کسی مرکز میں اس طرح کا پریزنٹیبل ادارہ، جو حضور سیدی شیخ الاسلام مدظ العالی نے خود بھی فرمایا، وہ اس شکل میں اور اس انداز میں نہیں ہے۔ اس میں آپ کا یہ ترہ امتیاز ہے اور یہ آپ کا ایج ہے، اور اس پر حضور سیدی شیخ الاسلام نے آپ کو اور آپ کے لیے کلمات تحسین فرمائے ہیں، اور میں بھی آپ کی سنت پہ عمل پیرا ہوتے ہوئے آپ کے لیے کلمات تحسین کہہ رہا ہوں، اور آپ کو ایک بار پھر اس خوبصورت رینوویشن پر، اس کو خوبصورت انداز سے بنانے میں، اس میں ایفرٹ کرنے میں، اور جن جن افراد کا اس میں مالی حوالے سے شیئر ہے یا حصہ ہے، اللہ تعالیٰ وہ قبول فرمائے، اور اپنا ذاتی جو ٹائم صرف کیا، اس شکل میں شیئر ڈالا، وہ بھی قبول فرمائے، اپنا دماغ اس میں لگایا، اللہ تعالیٰ وہ قبول فرمائے۔ کسی بھی شکل میں جو بھی کنٹریبیوشن کسی نے پیش کی، اللہ تعالیٰ سب کو اجر وافر عطا فرمائے، اور جس انداز سے اس کو خوبصورت بنایا
تو جو اللہ کے گھر کو، منہاج القرآن کے مرکز کو، سینٹر کو، جو آپ کی پہچان ہے، آپ کی عزت ہے، آپ کا تعارف ہے، اور جب بھی کوئی پاکستان سے آتا ہے اور یہاں وہ اس خوبصورت انداز سے ایک پریزنٹیبل ادارہ دیکھتا ہے اور یہاں کی جانے والی ایکٹیویٹیز سے وہ متعارف ہوتا ہے، وہ یقیناً پاکستان میں ذکر کرتا ہے۔ تو یہ آپ کے لیے مبارکباد ہے، اور اس میں آپ سب کو اپریشیٹ کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت آپ کی ہمتوں اور حوصلوں میں اضافہ فرمائے۔ جو آپ کی ڈیولپمنٹس ہیں اس میں یقیناً کچھ ایریاز ایسے ہیں جو بہت اچھے ڈیولپ ہو رہے ہیں، جن پر آپ نے توجہ دی اور ان کو ڈیولپ کیا، اور ان کا رزلٹ آپ کے سامنے ہے۔ جب آپ کسی چیز کو بھی کمپیئر کرتے ہیں تو یقیناً آپ کمپیریزن آنکھیں بند کر کے اجمالی نہیں کریں گے، آپ اس کا کمپیریزن ہر ایسپیکٹ کا کرتے ہیں۔ جو مرکز کے حوالے سے آپ کو ایج حاصل ہے وہ آپ ہی کا ترہ امتیاز ہے، مگر جو ایکٹیویٹیز کے حوالے سے ہیں پھر آپ ناروے میں، ڈنمارک میں، یو کے میں، دیگر ممالک میں پھر اس کو بھی کمپیئر کریں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جیسے ان کو بھیجا ہے آپ کے پاس، حضرت سیدی شیخ الاسلام نے فرمایا یو کے والے آئیں اور دیکھیں کہ سیکریٹریٹ اور ادارہ کیسا ہوتا ہے۔ میں یہ کہوں گا کہ ایکٹیویٹیز اور تعلیمی ایکٹیویٹیز خاص طور پر، اس میں آپ کو بھی ڈنمارک اور دیگر تنظیمیں اور جہاں جہاں اچھے انداز سے ہو رہی ہیں وہ آپ کو بھی وزٹ کرنا چاہیے۔ اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ تحریک منہاج القرآن ایک گلوبل ولیج ہے، اور حضور سیدی شیخ الاسلام نے منہاج القرآن سٹارٹ تو 365 ماڈل ٹاؤن سے کیا، مگر وہ منہاج القرآن ایک گلوبل ولیج بن گیا، اور شرق سے غرب منہاج القرآن جڑ گیا۔ تو اللہ رب العزت نے منہاج القرآن کا زمان اور مکان جو ہے آپس میں جوڑ دیا، تو آپس میں سب کو جوڑ دیا۔ اس کولیکٹیو حیثیت سے جب آپ منہاج القرآن کو دیکھتے ہیں تو سیکھنے کے لیے مواقع اللہ تعالیٰ عطا کر دیتا ہے۔ اگر آسٹریلیا میں ایک اچھا کام ہو رہا ہے تو یورپ میں بیٹھی ہوئی تنظیم کو ان سے بھی سیکھنا چاہیے۔ اگر امریکہ میں کوئی اچھا کام ہو رہا ہے تو فرانس والوں کو ان سے سیکھنا چاہیے۔ اگر فرانس میں جو اسپیکٹس اچھے ہیں، بڑے اچھے انداز سے ڈیولپ ہو رہے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں اسکینڈینیوین کنٹریز کو یہاں آ کے ان سے سیکھنا چاہیے۔ اگر یو کے میں ایک ماڈل اچھا بنا ہے، جیسے MCM کا ماڈل ہے، منہاج کالج مینچسٹر، اس میں ایک پروفیشنلی وہ ڈگری پروگرامز، اب ایکریڈیٹڈ پروگرامز اب چل رہے ہیں، رن ہو رہے ہیں۔ اب میں یہ سمجھتا ہوں وہ انگلش میں ہو رہا ہے۔ ایک وقت آئے گا انشاءاللہ تعالیٰ، اور وہ آنا چاہیے کہ فرانس میں، فرینچ میں اس طرح کا ماڈل آپ بھی پیش کریں، اور فیوچر تحریک منہاج القرآن کا انسٹیٹیوشنلائزیشن میں ہے۔ اور اگر آپ اپنے آپ کو انسٹیٹیوشنلائز نہیں کریں گے، ڈیولپ نہیں کریں گے، اور وقت کی رفتار کا مقابلہ نہیں کریں گے، تو یہ نہ ہو کہ دوسرے انسٹیٹیوشنز بڑھ جائیں اور ہم پھر پیچھے رہ جائیں۔ ادارے اپنی بلڈنگ کے حساب سے بھی اگر خوبصورت ہوں تو وہ بھی ایک بہت بڑا معیار ہے، مگر ان اداروں کے اندر ایکٹیویٹیز بھی اگر اپنی معیاری کر رہے ہوں تو وہ سونے پہ سہاگا ہو جاتا ہے۔ مثال آپ کو دیتا ہوں کہ آپ خوبصورت ڈریس اپ ہو کر آئیں، آپ کی جو آؤٹ فٹ ہے وہ بڑی خوبصورت ہو، آپ بڑا برانڈڈ قسم کا لباس پہن کر آئیں اور اچھا پرفیوم لگائیں، اچھے کسی سیلون سے ہو کر آئیں اور خوبصورت لگیں، پریزنٹیبل لگیں، تو یہ بھی ایک اچھا امیج ہے۔ تو آپ کی جو آؤٹر بیوٹی ہے وہ بھی خوبصورت ہونی چاہیے، اور آپ کا جو لباس ہے وہ بھی اچھا ہو، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے کہ اس میں نفاست بھی ہو، اس کے اندر ایک اچھا انتخاب بھی ہو لباس کا، اور صاف بھی ہو، پاک بھی ہو، خوبصورت بھی لگے اور پریزنٹیبل بھی ہو۔ اسی طریقے سے اس لباس کے اندر جو آپ کا باطن ہے وہ انٹرنل خوبی ہے، اور جو آپ کا لباس ہے وہ اس کی ایکسٹرنل خوبی ہے۔ اگر باہر آپ سجاتے رہیں اور اندر کی فکر نہ کریں تو ایک دن آئے گا کہ اندر کا تعفن جو ہے وہ غالب آ جائے گا اور باہر کی خوبصورتی مغلوب ہو جائے گی۔ تو فرق یہ ہے منہاج القرآن میں کہ حضور سیدی شیخ الاسلام نے منہاج القرآن کو ظاہر اور باطن سے ایک طرح کا خوبصورت بنایا ہے۔ جو حضور سیدی شیخ الاسلام نے منہاج القرآن کے ظاہر کو خوبصورت بنایا ہے تو اس سے پہلے باطن کو بھی بنایا ہے، اور باطن کا تعلق جو ہے وہ آپ کے انٹرنل سیٹ اپ سے ہے۔
تو جب آپ آتے ہیں، وزٹ کرتے ہیں، آپ منہاج القرآن میں جائیں، آپ سیکریٹریٹ کو وزٹ کریں، آپ امپریس ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد سیکریٹریٹ کے اندر انٹر ہوتے ہیں، پھر اندر انٹر ہوتے ہیں، اس کا سسٹم دیکھتے ہیں۔ اگر سسٹم سے آپ متاثر ہو جائیں، آپ کہتے ہیں کہ تو نور علی نور ہو گیا، باہر سے بھی نور ہے اور اندر سے بھی نور ہے، پھر آگے فردر اس کے شعبہ جات کو دیکھتے ہیں، پھر آپ کہتے ہیں اچھا یہ شعبہ جات بھی ہیں، اور اس کے مختلف ادارہ جات کو دیکھتے ہیں، پھر اس سے متاثر ہوتے ہیں، پھر ان اداروں کے اندر انٹر ہوتے ہیں، پھر ان اداروں کے اندر نظم اور ضبط اور سسٹم کو دیکھتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ اندر بھی ایک منظم سسٹم بنا ہوا ہے، اوپر ادارہ ہے، اس کے نیچے ادارہ جات ہیں، اس کے نیچے شعبہ جات ہیں، ان شعبہ جات کے ساتھ پھر منسلک فورمز ہیں، اور پھر فورمز کا اپنا اپنا سٹرکچر ہے، اور پھر آپ فورمز کے اندر انٹر ہوتے ہیں، ان کا بھی ایک دستور ہے، نظام العمل ہے، ایک سسٹم ہے۔ جب آپ ان کو دیکھتے ہیں تو مطمئن ہوتے ہیں، خوش ہوتے ہیں کہ یہ سسٹم ہے۔ پھر اس سسٹم میں بھی انٹر ہوتے ہیں تو آپ کو افراد نظر آتے ہیں، پھر افراد اگر سسٹم کے تابع ہو کر کام کر رہے ہوں تو سسٹم بھی منظم انداز سے کامیابی سے چل رہا ہوتا ہے۔ پھر تحریک منہاج القرآن کی خوبی یہاں ہے کہ یہاں سسٹم جو ہے وہ غالب رہے، اور ادارے جو ہیں وہ نظام کے تحت چل رہے ہوں، اور ایک منظم اور مربوط سسٹم ان کو چلا رہا ہو۔ پھر جب ان کے اندر انٹر ہوتے ہیں تو ان کی کارکردگی نظر آتی ہے، ان کا پھیلا ہوا نظام نظر آتا ہے، ان کی وسعت نظر آتی ہے۔ پھر جا کے آپ ایکسپینشن بھی دیکھتے ہیں، ہاریزونٹلی بھی دیکھتے ہیں، ورٹیکلی دیکھتے ہیں، پھر ایک تجزیہ کرتے ہیں کہ لگتا ہے کہ اس منہاج کو کوئی ایسی قیادت ملی ہے کہ جسے اللہ رب العزت نے کامل بنایا ہے، میں اپنی صفات میں امت بنایا ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا ان ابراہیم کان امتاً قانتا للہ حنیفا، تو اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنی ذات میں امت بنایا، اور امت جو ہے اس کا جو ترجمہ ہے عربی زبان میں کہتے ہیں جامع الخصال اور جامع الخیر اور معلم الخیر، خیر سکھانے والے معلم کو امت کہتے ہیں، تمام خصلتوں کو اپنے اندر جمع کرنے والی ہستی کو امت کہتے ہیں، ساری خوبیوں کو اپنے اندر سمیٹنے والی ہستی کو امت کہتے ہیں، اور انسانیت کے معلم کو اور خیر پر چلانے والے کو امت کہتے ہیں۔ اس لیے ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے امت کہا، اور تقریباً روایات میں آتا ہے 4000 انبیاء آپ کی نسل سے پیدا ہوئے، 4000 انبیاء آپ کی نسل سے پیدا ہوئے، اور نبی آخر الزماں علیہ الصلاۃ والسلام نبی آخر الزماں تھے، جن کی دعا آپ نے تعمیر کعبہ کی اجرت کے طور پر اللہ سے کی اور مانگی۔ اس کا مطلب ہے کہ سارے انبیاء آپ کی نسل سے آئے، اور پھر اسماعیل علیہ السلام کے بعد کی نسل سے پھر سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ اب یہ لفظ امت اللہ رب العزت نے پھر بعد میں کسی نبی کے لیے نہیں استعمال کی۔ آپ غور کریں کہ لفظ امت کسی نبی کے لیے استعمال ہوا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے لفظ ان ابراہیم کان امتاً، اپنی ذات میں امت تھے، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں فرما بردار بھی تھے، اور پھر حکم الہی پہ حکم بجا لانے والے بھی تھے، اور فرما بردار بھی تھے، اور مطیع بھی تھے، اور سر تسلیم خم کرنے والے تھے۔ یہ ان کی خوبیاں ہیں، حلیم بھی تھے، اواب بھی تھے، یہ ساری ان کی خوبیاں۔ اب بیسیکلی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی نبی کو یہ لفظ امت کا ٹائٹل نہیں دیا، اور پھر کسی نبی کی امت یا ان کے فالورز کو بھی امت نہیں کہا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے فالورز کو حواری کہا، اور دیگر انبیاء کے فالورز کو مختلف ٹائٹلز دیے، مگر پھر جب وقت آیا نبی آخر الزماں کا تو آخر صلوات والسلام کو بھی امت نہیں کہا، مگر آخر صلوات والسلام کے جب فالورز آئے، آخر صلوات والسلام کے جب پیروکار آئے، آپ کے صحابہ آئے، اور پھر تابعین، تبع تابعین، تو ان کے لیے پھر امت کا لفظ پھر استعمال کیا۔ اس لیے اب قرآن مجید میں آیا وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اب امت کا لفظ وہاں آیا تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکاروں کو، ماننے والوں کو، حضور کے غلاموں کو امت کہہ دیا۔ اس کے بعد اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ امت، میرا جو پوائنٹ ہے بتانے کا، وہ جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فالورز کو امت کہا، وہ اجتماعیت میں کہا یا انفرادیت میں کہا؟
کہ میرے محبوب کو ماننے والے سارے غلام اجتماعی طور پر وہ ساری خوبیاں جو ابراہیم علیہ السلام میں تھیں اگر ان میں پائی جائیں گی تو وہ سب اجتماعی طور پر امت کہلائیں گے. سمجھ رہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام کی جتنی خوبیاں تھیں ان کو ملکوت السماوات والارض کا علم بھی دیا، کاسموس کا علم بھی دیا، ان کو فلکیات کا علم بھی دیا، ان کو اواہ بھی بنایا، حلیم بھی بنایا، یہ ساری خوبیاں، جامع الخصال بھی بنایا، خوبیوں والا بنایا، اجتماعیت والا بنایا، علم والا بنایا. ان کے اندر تحمل بھی دیا، بردباری بھی دی، ان کے اندر فراست بھی دی، ان کے اندر لاجک بھی دی، منطق بھی دیا، اور انہیں سائنٹیفک اور ریزننگ بھی عطا کی، اور ان کو وہ وزڈم دیا کہ جس کا انہوں نے مقابلہ کیا. کہ ان کے دور میں جس نے دعویٰ کیا تھا خدائی کا وہ کون تھا؟ نمرود تھا. اب نمرود کا مقابلہ انہوں نے تلوار سے نہیں کیا. کس سے کیا؟ دماغ سے کیا، وزڈم سے کیا، حکمت سے کیا، بصیرت سے کیا. اور کیا کہا کہ تم اگر خدائی کا دعویٰ کرتے ہو، میرا رب جو ہے سورج کو مشرق سے طلوع کرتا ہے، مغرب میں غروب کرتا ہے، تم اس کو الٹ کر دو. فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، تو وہ شخص جس نے انکار کر دیا اور خدائی کا جس نے اعلان کر دیا وہ اسی وقت صم بکم عمی ہو گیا اور وہ بے بس ہو گیا، لاجواب ہو گیا. اس کا مطلب کہ پھر کیا کیا؟ وہ لوگ بت پرستی کا شکار تھے. تو آپ نے جب وہ میلے پہ گئے ہوئے تھے تو پیچھے کیا کیا؟ ایک بت کا ہاتھ توڑ دیا، کسی کا منہ توڑ دیا، کسی کی ٹانگ توڑ دی، ان کو اپاہج کر دیا. وہ جب واپس آئے تو پوچھنے لگے یہ کس نے کیا ہے؟ کسی نے کہا وہ جو فتح ہے جس کا نام ابراہیم یقال لہ ابراہیم، یہ اس نے کیا ہے. تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا، آپ نے فرمایا بھائی یہ تمہارے خدا ہیں، اگر وہ بول سکتے ہیں تو ان سے پوچھو کہ یہ کس نے کیا ہے. وہ گونگے ہیں، وہ بہرے ہیں، فاسال ہو، وہ اگر بتا سکتے ہیں تو تمہارے خدا ہیں. انہوں نے کہا کہ بھائی وہ تو نہیں بتا سکتے. اس کے بعد جو بتا نہ سکے وہ خدا ہے، اور جو بچا نہ سکے وہ خدا ہے. جو اپنی حفاظت نہیں کر سکتا اس کو تم خدا کہتے ہو. کہنے کا مقصد یہ کہ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ رب العزت کی عطا کردہ فراست اور بصیرت کے ساتھ ان قوموں کا مقابلہ کیا. اب اس کا مطلب آقا صلی اللہ علیہ وسلم فالوورز اور غلاموں کو امت کہا، تو اس کا مطلب کہ حضور کی امت وہ ہے کہ جن کے اندر ریزننگ بھی ہوگی، جن کے اندر تحمل بھی ہونا چاہیے، جن کے اندر بصیرت بھی ہونی چاہیے، جن کے اندر فراست بھی ہونی چاہیے، جن کے اندر سائنٹیفک کی ریزننگ بھی ہونی چاہیے، سائنٹیفک اپروچ آف نالج بھی ہونا چاہیے، کاسموس کا نالج بھی ہونا چاہیے. ملکوت السماوات والارض کا مطلب یہ ہے پوری کائنات کا جو سماوی بھی ہے، ارضی بھی ہے، اس کے درمیان ہر شے کا جو علم ہے وہ بھی ابراہیم علیہ السلام کو تھا. اس کا مطلب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت وہی ہوگی جو حاوی ہوگی اپنے دور میں، جس کا ہر علم پہ غلبہ ہوگا، جس کے ہر علم پہ دسترست ہوگی، فکر میں بھی ہوگی، مینجمنٹ میں ہوگی، حکمت میں بھی ہوگی، دانائی میں بھی ہوگی، اور پھر تحمل میں بھی ہوگی، صبر میں بھی ہوگی، اور ایسے مشتعل ہو کر آپے سے باہر نہیں چلی جائے گی. اگر چلی گئی تو پھر امت نہ رہی. اس کا مطلب یہ تو خوبیاں امت میں اجتماعی طور پر ہو گئی. اب اللہ رب العزت کا کمال یہ ہوا کہ حضور کو امت نہیں فرمایا، محبوب آپ کے غلام ہی امت ہوں گے، پھر غلاموں میں سے بھی ایک امت ہوگی. آگے سنیں. پھر سیدنا عبداللہ ابن عباس جو ہیں اور عبداللہ ابن مسعود، انہوں نے ایک روز سیدنا معاذ بن جبل کو، یہ مستند حدیث ہے، ان کو فرمایا ان معاذا امتا قانتا للہ حنیفا. ایک دن وہ سیدنا معاذ بن جبل جن کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کا گورنر بنایا، ان کو انسپیکٹر جنرل آف ایجوکیشن بنایا، جن کو قاضی القضاء بنایا، اور جن کو فرمایا کہ بھئی فیصلہ کیسے کریں گے؟ فرمایا کہ میں قرآن سے کروں گا، اجتہد برأیی، تو اجتہاد کروں گا، آپ کی عطا کردہ آپ کے در کی خیرات سے اجتہاد کروں گا. اس کا مطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیا میری امت کا پہلا مجتہد جو ہوگا وہ معاذ بن جبل ہوگا. تو پتہ چلا جو مجتہد ہوئے وہ معاذ بن جبل ہو گئے. اور سیدنا عبداللہ ابن مسعود کہہ رہے ہیں یہ جو معاذ بن جبل ہیں یہ بھی امت ہے. وہ راوی کہتے ہیں کہ معاذ لگتا ہے کہ عبداللہ ابن مسعود غلطی کر گئے، یہ روایت ہے، غلطی کر گئے. یہ لفظ تو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ابراہیم علیہ السلام کے لیے استعمال کیا ہے. تو سیدنا عبداللہ ابن مسعود جب آپ کے پاس آئے، آپ نے فرمایا غلطی نہیں کی، امت کسے کہتے ہیں؟ فرمایا قانتا للہ حنیفہ، جو مطیع بھی ہو، فرما بردار بھی ہو، اور جو معلم الخیر بھی ہو، اور جو جمیع خوبیوں کا مالک ہو. تو بتائیں معاذ سے بڑھ کر کون ہو سکتا ہے؟
تو فرمایا ان معاذن امتن للہ حنیفہ، تو معاذ بن جبل کو امت کہا۔ تو میں پھر یہاں سے ڈیرائیو کرتا ہوں کہ ہر دور میں اللہ رب العزت امت میں اجتماعی طور پر بھی وہ ساری خوبیاں ابراہیم علیہ السلام والی عطا کرتا ہے، اور کبھی کبھی ہر دور میں کسی ایک ذات کو بھی امت بنا دیتا ہے۔ تو ہر دور میں جو مجددین ہوئے وہ امت بن کر آتے رہے، کبھی اجتماعی طور پر امت کا کردار ادا کرتے رہے، کبھی انفرادی طور پر۔ ہم لوگ خوش قسمت ہیں کہ ہمیں جو حضور شیخ الاسلام عطا ہوئے ہیں، کبھی 500 سال بعد ایسا مجدد آتا ہے جو صرف اجتماعی نہیں، جو انفرادی طور پر اپنی ذات میں خود امت ہو جاتا ہے۔ تو حضور سیدی شیخ الاسلام 500 سال بعد والے وہ مجدد ہیں جو اپنی ذات میں الحمدللہ خود امت ہے۔ اب ہم دو اینگل سے دیکھیں گے کہ ہمیں قیادت تو مل گئی جو امت ہے۔ میں نے ڈیٹیل میں نہیں گیا، امام شافعی، امام اعظم ابو حنیفہ اور ائمہ اربع لے لیں، اس کے بعد جتنے بھی ائمہ لے لیں، امام جلال الدین سیوطی تک اور امام نبہانی تک اور امام اعظم تک، اور پھر اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ تک، اور پھر مجدد الفسانی تک، یہ سب اپنی ذات میں امت تھے۔ مگر آج کے دور میں جتنے چیلنجز بڑھ گئے تو ضرورت تھی تو امت بھی اتنی کبھی ہونی چاہیے تھی۔ تو اللہ رب العزت نے حضور شیخ الاسلام کو اپنی ذات میں امت بنایا۔ اب حضور شیخ الاسلام کا کمال دیکھیں، انہوں نے یہ ٹائٹل اپنی ذات تک نہیں رہنے دیا، اپنے منہاج کو امت بنایا۔ حضور سیدی شیخ الاسلام نے منہاج القرآن کے اندر پھر وہ ساری خوبیاں منتقل کر دیں۔ فرمایا اگر میں ایڈمنسٹریٹر ہوں، میرے اندر مینجمنٹ کی صلاحیت ہے، میرے اندر ریزننگ ہے، لاجک ہے، اپروچ ہے، دسترست ہے، علوم میں، فنون میں، ملکوت السماوات والارض پہ دسترست اللہ نے دی ہے، تو فرمایا کہ تجدید 100 سال کی ہوتی ہے۔ فرمایا منہاج القرآن تجدید دین کی تحریک ہے، تو تحریک وہی ہوتی ہے جس میں تحرک بھی ہو، جس میں تعلم بھی ہو، جس میں تذکر بھی ہو، جس میں تفاعل بھی ہو، جس میں تشکر بھی ہو، تذکر بھی ہو، تعلم بھی ہو، تصوف بھی ہو، تحرک بھی ہو۔ تو منہاج القرآن میں یہ ساری خوبیاں منتقل کر دیں۔ تو منہاج القرآن میں صرف تشکر نہیں پیدا کیا، منہاج القرآن میں تذکر بھی پیدا کیا، تفکر بھی پیدا کیا، تعقل بھی پیدا کیا، سوچنے کی، سمجھنے کی صلاحیت بھی پیدا کی، اور پھر تعمل بھی پیدا کیا، تعمق بھی پیدا کیا۔ یہ سارے وزن پہ آپ چلیں، یہ منہاج القرآن میں پائے جاتے ہیں۔ تحرک بھی پیدا کیا۔ تو امام محمد بن علوی المالکی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو محدث حرمین تھے، بہت بڑی ہستی تھے، اور ان کے والد صاحب علوی بن عباس المالکی، وہ بھی حضور شیخ الاسلام کے اساتذہ میں سے تھے، آپ نے سماع کیا ہوا تھا، اور حضور قبلہ دادا جان نے ان سے ڈائریکٹ سماع کرتے تھے، فرماتے تھے علیہ رحمہ۔ تو ان کے صاحبزادے تھے۔ جب وہ پہلے کانووکیشن میں جب آئے، منہاج القرآن کا جو جامعہ اسلامیہ منہاج القرآن کا جو فرسٹ کانووکیشن تھا، اس میں جب انہوں نے آئے، مشاہدہ کیا، دیکھا منہاج القرآن کے اندر میں علم بھی ہے، فقہ بھی ہے، تہجد بھی ہے، اجتہاد بھی ہے، تجدید بھی ہے، علم بھی ہے، عمل بھی، تصوف بھی، سب کچھ۔ تو جاتے وقت انہوں نے کمنٹ کیا، انہوں نے کہا اگر کوئی مجھ سے پوچھتا ہے منہاج القرآن کیا ہے، تو میں یہ کہتا ہوں منہاج القرآن تہجد، جہاد اور اجتہاد کا مجموعہ۔ منہاج القرآن تہجد، جہاد اور اجتہاد کا مجموعہ ہے، کہ اس کی فکر میں اجتہاد ہے، اس کے عمل میں جہاد ہے، اور اس کی سوچ کے اندر تہجد والے اثرات ہیں۔ اس کے اندر روحانیت کا بھی مجموعہ ہے، اس کے اندر علمیت اور فقہیت بھی ہے، اور اس کے اندر تحرک بھی ہے، اور اس کے اندر جہاد بھی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ ساری خوبیاں حضور سیدی شیخ الاسلام نے منہاج القرآن میں منتقل کر دی۔ اسی وجہ سے ادارے بنتے جا رہے ہیں، اسی وجہ سے کئی تعلیمی مراکز بن رہے ہیں، اسی وجہ سے العازمیہ جیسے پروجیکٹ بن رہے ہیں، اسی وجہ سے ویلفیئر فاؤنڈیشن انسانیت کی خدمت کر رہی ہے، اسی وجہ سے ادارے پر ادارے بنتے جا رہے ہیں۔ لوگوں کے شاید ادارے بند ہو رہے ہوں، اور یہاں ہر طرف سے پھر خبر آتی ہے کہ نیا ادارہ کھل گیا۔ لوگوں کی زمینیں سکڑتی جا رہی ہیں، یا اللہ تعالیٰ زمین کو بڑھاتا جا رہا ہے۔ تو یہاں پر ظاہر بھی چمک رہا ہے، باطن بھی چمک رہا ہے، اور یہ واحد تحریک ہے۔ اگر آپ اس کا تجزیہ کر لیں، انالیسس کر لیں، پہلے تو کہتے تھے نا کہ حضور شیخ الاسلام کی فاضلین کی تعداد بہت ہے، علماء کی تعداد ہے، اسکالرز کی، اب پی ایچ ڈیز کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے۔ اب کسی ایک تحریک میں اتنے پی ایچ ڈیز، اور صرف سٹوڈنٹس نہیں، اور جو کام کرنے والے جو عہدیدار ہیں وہ بھی پی ایچ ڈی کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب حضور شیخ الاسلام اگر پی ایچ ڈی تھے،
انہوں نے فیض اپنے تک رہنے نہیں دیا، اسی کو کہتے ہیں لجپال اور سخی۔ انہوں نے پی ایچ ڈی کا فیض بھی آگے منتقل کر دیا۔ اگر خود وہ مقرر تھے، خطیب تھے اور فصل الکلام اللہ نے انہیں عطا کیا تھا، سب سے بڑا منہاج القرآن کا فیض یہ ہے کہ آپ کو ڈگری کی ضرورت نہیں ہے، صرف آپ کو قلب کی ضرورت ہے، دل جڑ جائے، دل جڑ جائے، شفافیت مل جائے اور زانو تلمس آپ اپنے شیخ کے سامنے ہو جائیں اور رفاقت آپ کو نصیب ہو جائے اور شیخ کے ہو جائیں، پھر فیض آپ کو ایسے ملتا ہے کہ زندگی بھر نہیں گفتگو کی ہوگی، مگر جب شروع کی تو ایسی گفتگو کرتے ہیں بڑے بڑے علماء مقابلہ نہیں کر سکتے۔ آپ لوگوں کے بچے ہیں ایسے فر گفتگو کرتے ہیں، بھئی زبانوں کی بات نہیں ہو رہی، اپنی زبان میں ہی کام کرنا، فیض تو مل رہا ہے۔ فیض جو طلاقت لسان کا اور جو فصاحت کا، بلاغت کا، افصاح کا اور جو آپ کو نطق کا جو فیض ہے، جو مجدد کو ملا، آپ نے فرمایا یہ وہ تجدید ہے کہ یہ فیض اپنی ذات تک رکھتی نہیں بلکہ آگے کارکنوں میں تقسیم کر دیتی۔ ایک شیخ تھے میرے سیریا میں، وہ آئے، انہوں نے وزٹ کیا، اس کے بعد واپس گئے تو مجھے کہتے ہیں کہ جو سب سے بڑی بات میں نے منہاج القرآن اور شیخ الاسلام میں دیکھی ہے، میں نے بڑے بڑے علماء دیکھے ہیں، علم تو ہر جگہ دیکھا ہے، مگر یہاں پہ علم کو منظم دیکھا ہے، آرگنائز دیکھا ہے، رجسٹرڈ ہوتے ہوئے دیکھا ہے، ایک ڈسپلن میں دیکھا ہے، ایک خوبصورتی میں دیکھا ہے، اور علم کو محفوظ کر کے اگلی نسلوں کے لیے محفوظ کرنے کا وہ طریقہ دیکھا ہے جو میں نے اس سے قبل نہیں دیکھا۔ تو حضور شیخ الاسلام نے اس علم کو پریزرو کر دیا، محفوظ کر دیا، پریزنٹیبل بنا دیا، ان کتابوں کی شکل میں، ان اداروں کی شکل میں، آپ کی شکل میں، اس سسٹم کی شکل میں، نظام کی شکل میں، دستور کی شکل میں، اور ان مختلف فورمز کی شکل میں اپنی اس سوچ کو، فکر کو، آرگنائزیشن کو، اپنے وزڈم کو، اور جو اللہ رب العزت نے انہیں صلاحیت دی تھی وہ صلاحیت منتقل کر دی۔ اور تحریک کو 44 سال گزر گئے، 44 ایئرس، آگے کتنا عرصہ ہے؟ 56 ایئرز۔ فرمایا 44 ایئرز میں ابھی دے چکا، تو آپ تحریک کا عالم یہ ہے، تو اگلے 60 سال اگر اس ترقی سے گزریں گے تو کوئی سوچ سکے گا کہ تحریک کہاں پہنچے گی؟ ابھی آپ نے صرف آغاز کیا ہے، مگر ضرورت کیا؟ حضور شیخ الاسلام فرماتے ہیں دیگر مجددین بھی بہت عظیم تھے، وہ اپنا کام کر گئے، یقیناً کر گئے، فرماتے ہیں انہی کی خیرات ہم کھا رہے ہیں، مگر فرق یہ ہے کہ جو تجدید دین کا جو اجر ہے جو اللہ نے میرے لیے رکھا ہے، میں اپنے لیے نہیں رہنے دیتا، میں اپنے کارکنوں کو اس اجر میں شریک کرتا۔ مگر اب کرنے والا کام یہ ہے کہ حضور شیخ الاسلام نے جس لگن سے اور جس تگ و دو سے، جس محبت سے یہ ادارہ بنایا ہے، آپ کو پتہ ہے حضور شیخ الاسلام نے شاید اپنی ایک ایک پائی کی اتنی فکر نہ کی ہو، مگر منہاج القرآن کا 1 پاؤنڈ بھی اگر کہیں لٹ گیا تو ساری رات نیند نہیں آتی۔ ایک چینل بھی اگر صحیح کام نہ کرو، خبر رکھتے ہیں، وہی اللہ کا ولی، وہی کامل، وہی مجدد، وہی کلندر ہوتا ہے جو باخبر ہو، بے خبر مجدد نہیں ہوتی۔ اس لیے ہر شے پر، ہر ایک ایک چیز پر، ایک ایک پائی پر ان کی نگاہ ہے، اور اللہ کا نظام یہ ہے کہ جب کام اچھا ہو رہا ہوتا ہے تو آپ نہیں پوچھتے، اور جہاں گڑبڑ ہوتی ہے تو پھر وہ ایسا پوچھتے ہیں کہ اس کو پھر درست بھی فرماتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ یہی وہ چیزیں ہیں جو ہم نے آگے لے کر چلنی ہے۔ آپ نے ادارے بنائے، اس وقت آپ فرماتے ہیں کہ جب جامعہ اسلامیہ منہاج القرآن، تو اس وقت پیر کرم شاہ صاحب تشریف لائے اور آ کے بیٹھے، اور انہوں نے کہا کہ جی میں فخر کرتا ہوں کہ اللہ نے آپ جیسا سرمایہ اہل سنت والجماعت کو دیا، اور آپ ہمارا فخر ہے اور آپ ہمارا سورج ہے، مگر اب مجھے تشویش یہ ہوئی کہ میں نے سنا کہ آپ نے جامعہ اسلامیہ منہاج القرآن جو شروع کی ہے، جامعہ، یہ فیس سٹرکچر کے ساتھ شروع کی ہے، یا آپ اسٹوڈنٹ سے فیس لیں گے؟ انہوں نے کہا جی ہم نے تو جتنے مدارس چلائے ہیں، ہم تو اپنی جیب سے تولیہ بھی دیتے ہیں، صابن بھی دیتے ہیں، پھر بھی بچہ نہیں آتا۔ تو پھر کہا کہ ڈاکٹر صاحب یہ آپ کی جامعہ میں اگر بچہ نہ آیا اور یہ کامیاب نہ ہوئی تو یہ ہمارے مسلک کی بڑی سبکی ہوگی۔ آپ نے فرمایا ضیاء الامت صاحب صرف دعا کریں، اس در کی خیرات بہت ہے، انشاءاللہ یہ چل جائے گا نظام۔ بات یہ وہ کریٹیو تھاٹ اس وقت تھی، پروگریسو تھاٹ مجدد کی پہلے دن سے ہوتی ہے، اس کا پورا نقشہ اس کے ذہن میں ہوتا ہے، مبرمج کہتے ہیں، آرگنائزڈ، اور اللہ کی طرف سے اسی طرح وہ کسٹمائزڈ ہوتا ہے، بھیجا گیا ہوتا ہے، انسٹالڈ ہوتا ہے، ان بلٹ ہوتا ہے اس کا سسٹم۔ وہ جس طریقے سے چل رہے تھے، آج وہ لوگ کہتے ہیں کہ جب 1979 میں شادمان مسجد میں جب آپ ذکر کرتے تھے کہ میرا وہ ادارہ ہوگا، پھر اس کے ادارے پوری دنیا میں ہوں گے،
اور UNO کی مانند ایک پورا نظام چلے گا، اس کا سیکریٹریٹ ہوگا، اس کا سسٹم ہوگا، اس کی یونیورسٹی ہوگی، کیمپسز ہوں گے، بچے پڑھیں گے، بچیاں پڑھیں گی، عورتوں کو ان کا کھویا ہوا مقام ملے گا، اور ویمن لیگ کام کرے گی، یوتھ کرے گی، نوجوان کریں گے، نظام ہوگا، سسٹم، ادارے۔ تو وہ کہتے تھے کہ جی ہم کہتے تھے کہ جی خطاب تو بڑا اچھا کرتے ہیں، بات بڑی خوبصورت کرتے ہیں، علم بڑا اچھا پہنچاتے ہیں، اور لنگر بھی اچھا ملتا ہے، تو چلو جی چاول کھاتے ہیں، اچھی بات سنتے ہیں، واہ واہ کر کے خطاب سن کے چلے جاتے ہیں، نہ یہ اربوں آنے نہ یہ مرکز بننے۔ وہ کہتے ہیں اب ہم منہاج القرآن کیسے چھوڑیں کہ ہم نے اپنی آنکھوں کے سامنے سب کچھ بنتے ہوئے دیکھا، وہ جو خواب ہمیں سنایا کرتے تھے اس کی تعبیر آنکھوں کے سامنے۔ آپ لوگ تو ابھی بچیاں ہیں اور آپ تو بچے ہیں، مگر آپ اپنے آباء و اجداد اور اپنے بزرگوں سے پوچھیں کہ ان کی آنکھوں کے سامنے یہ مرکز بنے ہیں۔ اینٹ سے اینٹ جڑتی ہے تو دیوار بنتی ہے، دیوار سے دیوار بنتی ہے تو کمرہ بنتا ہے، اور کمرہ چھت کے بغیر چھوڑ دیں تو اس کو کمرہ کوئی نہیں کہتا۔ تو بات یہ، اور کمروں سے کمرے جڑتے ہیں تو مرکز بنتے ہیں، اور مرکز کے اوپر ایک شامیانہ آ جائے تو وہ مرکز سینٹر بنتا ہے، اور وہ اللہ کا گھر بنتا ہے، اور منہاج القرآن کی عزت بنتا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ آپ نے جڑے رہیں گے تو مرکزیت قائم رہے گی، اور آپ کی مرکزیت جڑے رہنے میں ہے۔ اگر دیوار کو توڑ دیں اور اینٹ کو اینٹ کر دیں، ہر کارکن اپنی حیثیت الگ کر کے گھر میں بیٹھ جائے اور وہ کہے کہ جی میرا تو اجر میرے ساتھ ہے، میں اینٹ تو ہوں، اس اینٹ کو ساری زندگی آپ اینٹ کہیں گے، اس کو دیوار نہیں کہہ سکتے، کمرہ نہیں کہہ سکتے، مرکز نہیں کہہ سکتے۔ اس اینٹ کو اس مرکز میں آ کے لگا دیں، وہ اینٹ جو ہے اپنی ذات میں تو کسی کو کوئی فائدہ نہ دے سکتی تھی، نہ اس سے چھت بنائی جا سکتی تھی، نہ کمرہ، نہ کوئی سینٹر، نہ مرکز، نہ مسجد۔ اپنی ذات میں وہ ایک اینٹ تھی، وہ اگر اینٹ رہیں تو ساری زندگی اینٹ ہی کہلائیں گے۔ حضور شیخ الاسلام نے کیا کیا، ان بکھری ہوئی اینٹوں کو جوڑ کر اللہ کے رسول کی محبت کی سیمنٹ کے ساتھ، اس کے پلاسٹر کے ساتھ جوڑ کر آپ کو دیوار نہیں، آپ کو مرکز نہیں، آپ کو منہاج القرآن کی اسٹیبلشمنٹ کا حصہ بنا دیا۔ اب جہاں منہاج القرآن کا اجر لکھا جائے گا، وہ ہر اینٹ بے شک لاکھوں کروڑوں اینٹیں بن کے وہ کہیں گے میں بھی اسی مرکز کی ایک اینٹ ہوں۔ جو اجر اس مرکز کا ہوگا وہ اس اینٹ کا ہوگا۔ وہ اینٹ کہے میں الگ ہو جاؤں تو وہ جو مرضی کرتی رہے، نہ وہ انسانیت کی خدمت کر سکتی ہے، نہ فائدہ دے سکتی ہے، نہ کچھ کر سکتی ہے، نہ لوگ اس کو کچھ کہیں گے۔ چھوٹے چھوٹے اس کے ٹکڑے کر کے وہ روڑے لے کے ایک دوسرے کو ماریں گے، یہ اینٹ کا مقصد بن جائے گا۔ اس اینٹ نے کہا تنہا تھی، مگر شیخ الاسلام نے اپنے دست اقدس سے اٹھا کر مجھے اس مرکز کا حصہ بنا دیا۔ آج کل جو لوگ اس کی آ کے تعریف کریں گے، اللہ کا نام لیں گے، اللہ کے محبوب کا ذکر کریں گے، اللہ اللہ کریں گے، لوگ تعلیم حاصل کریں گے، یا ملائکہ آ کے اتریں گے، یا ملائکہ اس مجلس میں بیٹھیں گے، تو کل کو میں ایک اینٹ جو کچھ نہ تھی وہ بھی شامل تو ہو گئی۔ تو جب اللہ اس کا اجر اتار رہا ہوگا، کرم فرما رہا ہوگا، تو اس کرم فرمائی میں میں ایک اینٹ بھی تو شامل ہوں گی۔ اب آپ تصور کریں جو لوگ نہیں آتے، میں نے بڑی تیزی سے پریسائز کیا، جو لوگ نہیں آتے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ اپنی اینٹ نکال کر تو ایک اور مرکز بن جائیں گے؟ اینٹ نکلے گی تو کوئی اور اینٹ اس کی جگہ آ جائے گی، اینٹ نکلتی ہے تو اس کی جگہ کوئی اور اینٹ آ جاتی ہے۔ یہ نظام حیات ایسے ہی ہے، یہ آپ کے سیلز ہیں نا، زخمی ہو جائیں، چوٹ لگ جائے تو ریپلیسمنٹ کا اللہ نے ایک نیچرل پروسیس رکھا ہے۔ سیل ڈیڈ ہوگا تو دوسرے سیل اس کو ریپلیس کر دیں گے، سکن ڈیڈ ہوگی تو دوسری سکن آ جائے گی، اور اگر ہڈی بھی ٹوٹے گی تو پھر جڑ جائے گی۔ اگر ناخن بھی آپ کا کسی نے کھینچ دیا تو نیا ناخن آ جائے گا، کسی نے شیو کر دیے تو بال آ جائیں گے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ وہ خالی جگہ جو ہے وہ خالی کبھی نہیں رہتی، کیونکہ اللہ کے دین کا معاملہ ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے در کی غلامی کا ہے۔ کوئی ناراض ہو کر بیٹھتا ہے تو وہ اینٹ اینٹ ہوگی، روڑے بن جائیں گے، لوگ اس کو پھر تھو تھو کر کے پھینکیں گے اور کام کسی کے نہیں آئے گا۔ تنہا تو کچھ نہ تھا، بس اینٹ تھی، حضور شیخ الاسلام نے مرکز کا حصہ بنا دیا۔ تو کیا ہوا؟ اب تجدید دین کے محل کا حصہ بن گیا۔ اب آپ کی اینٹ تجدید دین کے اس مرکز، اس تحریک جو اگلے 60 سال کے لیے اگر اپنی گھر کی اینٹیں اس کی جگہ، کیونکہ آپ کی جگہ خالی تو کسی دن ہونی ہے نا، انسان آیا ہے چلا جائے گا، مگر آپ کی اینٹ کی جگہ خالی ہوگی یا نہیں ہوگی؟ بتائیں، ہوگی نا؟ اسی پہ غور کریں، اینٹ کی جگہ خالی ہوگی یا نہیں ہوگی؟ تو اس کی جگہ
اگر اپنی اولاد سے فل کر دی تو آپ کی روح بھی خوش رہے گی۔ تو اس کا مطلب کوشش یہ کریں کہ اپنے بچوں کی انگلیاں پکڑ کے یہاں مرکز دکھایا کریں، یہاں لایا کریں، بیٹھے کریں، اس کو آباد کیا کریں، اللہ اللہ کیا کریں۔ یہ کتابیں جو ہیں یہ عالم ارواح کے لیے نہیں ہیں، یہ عالم انوار کے لیے نہیں ہیں۔ بے شک وہ پڑھتے ہوں گے، بے شک وہ پڑھتے ہوں گے، ملائکہ بھی پڑھتے ہوں گے، واہ واہ کرتے ہوں گے، اللہ کی بارگاہ میں اس کا ذکر کرتے ہوں گے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ پیش کی جاتی ہوں گی، آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے تحسین فرماتے ہوں گے، مگر حضور شیخ الاسلام نے آپ کے لیے اس دنیا میں یہاں لکھی ہیں، اور اس وقت لکھی ہیں جب شیخ الاسلام نہیں کہلاتے تھے۔ اپنی راتوں کو قربان کر کے یہ علم جو ہے مسودوں کی شکل میں منتقل کیا ہے، اس وقت راتوں کو قربان کر کے حضور شیخ الاسلام نے یہ علم منتقل کیا ہے، اور آج بڑی آسانی سے یہ پرنٹڈ فارم میں آپ کے پاس آ جاتی ہیں، ان کی قدر نہیں کرتے۔ جو قدر نہیں کرتا اس کی قدر نہیں ہوتی۔ من لا یرحم لا یرحم، جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا، اور جو قدر نہیں کرتا وہ بے قدرہ ہو جاتا ہے۔ آج اس علم کی قدر کریں گے تو یہ علم آپ کی قدر کرے گا، آج آپ اس علم کی عزت کریں گے یہ علم آپ کو عزت دے گا، آج ان کو شرف دیں گے یہ آپ کو دے گا، آج ان اداروں کی رونق بنائیں گے کل کو آپ کی قبر کی رونق بنے گی۔ یہ نوٹ کر لیں، اگر آج ان اداروں کو ویران کر دیا آپ کی قبریں ویران ہو جائیں گی، میں سیدھی بات کہہ رہا ہوں۔ اور اگر آپ نے آج اولادوں کو یہ رستہ نہ دکھایا تو خدا نہ خواستہ آپ پر فاتحہ بھیجنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اذا مات ابن آدم انقطع عنہ الا ثلاث، ابن آدم جب دنیا سے جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہر شے اسے منقطع کر دیتا ہے، الا من ثلاثۃ، تین چیزوں کے۔ وہ کون ہے؟ عمل صالح، ولد صالح، وعلم ينتفع به، یا اس کا صدقۃ جاریۃ، او صدقۃ، یا صدقہ جاریہ چھوڑ گیا۔ وہ صدقہ جاریہ یہ ہے، ادارے بنائے صدقہ جاریہ ہے، علمی مرکز بنائے صدقہ جاریہ ہے، وہاں آرفنیج بن رہا ہے، نیا آرفن ولیج بن رہا ہے، صدقہ جاریہ ہے۔ جو ویلفیئر کر رہی ہے یہ اپنے لیے نہیں کر رہی، ویلفیئر ہے کیا؟ انسانیت کی خدمت سکھا رہی ہے۔ آپ کے پاس پیسے ہیں، ہو سکتا ہے خرچ کرنے کا طریقہ نہ آتا ہو، مگر ویلفیئر آپ کا پیسہ ان مراکز میں لگا رہی ہے جو رہتی دنیا تک صدقہ جاریہ بن گئے۔ جب تک لوگ ان سے استفادہ کرتے رہیں گے ہر کوئی دعائیں آپ کو دیتا رہے گا، اور قبر تک اس کا اجر پہنچتا رہے گا۔ مساجد بنیں گی، ادارے بنیں گے، مراکز بنیں گے، یونیورسٹیز بنیں گی، سسٹم بنے گا۔ جب تک یہ تجدید دین کی خدمت ہو رہی ہے ایک اجر آپ کو ملے گا، ایک اجر حضور شیخ الاسلام کو، اور ایک اجر حضور قبلہ دادا جان رحمۃ اللہ۔ تو بات یہ ہے جو غلام ہے وہ غلام ہی رہتا ہے۔ آپ اینٹ کی جگہ چھوڑیں گے کوئی اور فل کر دے گا، اینٹ کی جگہ خالی اس مشن میں نہیں رہتی۔ بڑے بڑے لوگوں نے اینٹیں کھینچنے کی کوشش کی ہیں اور اس کے بعد وہ جگہ پھر فل ہو گئی، مگر آپ کا کام یہ ہے کہ آپ جڑ جائیں۔ یہ تجدید دین ایک رحمت ہے اور ایک نعمت ہے۔ آخری بات کنکلوڈ کر رہا ہوں، ہمیں اپنے عمل پر کوئی بھروسہ نہیں۔ کوئی ہے بھروسہ؟ کسی کو کوئی یقین ہے کہ میں عمل کی وجہ سے بخشا جاؤں گا؟ کوئی ہے جو کہہ سکے؟ حضور شیخ الاسلام کبھی نہیں یہ فرماتے۔ کوئی کہہ سکتا ہے؟ نہیں کہہ سکتا، مگر یہ ضرور کہہ سکتا ہے تجدید دین تو حق ہے نا، اور تجدید دین کے اس مشن کی ایک اینٹ بن گیا۔ ویسے تو اینٹ کسی قابل نہیں، مگر جب یہ محل بن کے حضور کو خوش کرے گا تو اس خوشی میں مسکراہٹ میں میری ایک اینٹ بھی شامل ہوگی۔ بس یہ اجر ذہن میں یہ رکھ لیا کریں اور یہ سوچ کر آیا کریں۔ کچھ بھی نہیں، کوئی بلاتا نہیں تو منہاج جو ہے وہ کسی کا کوئی ذاتی کوئی الاٹڈ پلاٹ نہیں ہے، یہ منہاج القرآن آپ سب کا ہے۔ منہاج القرآن آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے در کی خیرات سے چل رہا ہے۔ آپ آیا کریں، جوتیاں بھی سیدھی کریں، کر دیا کریں۔ کوئی ناراضگی والا تعلق اللہ کے مشن کے ساتھ نہیں ہے۔ ناراضگی کس سے کرنی؟ اللہ سے کرنی، آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے کرنی۔ اور جو بیچ میں دو نمبری کرتا ہے اور جو ادھر سے سازشیں کرتا ہے اس کی اینٹ کا بھی کچھ نہیں بنے گا۔ بس آئیں، پیار سے ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کریں، اپنا رول پلے کریں۔ اگر کچھ نہیں کر سکتے تو یہاں جوتیاں بھی سیدھی کر دیں، یہ بھی اجر ہے۔ صفیں سیدھی کر دیں، یہ بھی اجر ہے۔ کرسیاں لگا دیں، اجر ہے۔ مائک ٹھیک کر دیں، اجر ہے۔ 2 کتابیں آ کے پڑھ لیں اور ایک بچے کو لے آئیں اور 5 بچوں کو صرف مشن کا راہ ہی دکھا دیں۔ ہر مہینے ایک نیا رفیق بنائیں، اس کو مشن کا تعارف کروائیں، ایک نئی دعوت دیں، نئے خاندان تک حضور شیخ الاسلام کی آواز پہنچا دیں، کوئی علم کی بات پہنچا دیں، ایک کتاب اس کے گھر میں جا کے رکھ دیں، چھوٹی لائبریری بنا دیں۔ کتنی شکلیں ہیں،
तारुफ आपका ये है कि हम मिनहाजुल कुरान से हैं। आप दुनिया के जिस भी कोने से हैं, आप अपना लेटर डालें, जो रिसीव किया जाएगा वो 365 मॉडल टाउन में ही किया जाएगा। बस मसला ही ख़त्म हो गया। अगर आपकी कोई दुख है तो वो सुन रहे हैं, परेशानी है वो सुन रहे हैं, तो अगर कोई इस्तदा है तो वहाँ सुनाई दे रही है, और जो आपकी तलब है वो पूरी हो रही है। इसलिए शिकवे वहाँ किए जाते हैं जहाँ पर कोई मसला हो, और जहाँ खैरात ही खैरात हो तो वहाँ शिकवा क्या करना है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको इस काबिल करे कि हम इस फ़िक्र को समझें और अपने आप को उम्मत का हिस्सा समझें, और आक़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह से इस दौर के लिए उम्मत बनाए गए हैं, अपने वजूद में, अपनी सलाहियतों में, अपनी शख्सियत में, तो वो सारा फैज़ जो मिनहाजुल कुरान को मिल रहा है उसमें अपने अपने हिस्से का किरदार अदा करें, और आखिरी दम तक ये दुआ करते रहें, वतवफ़ना माल अबरार, भाई ताला मेरी जब सांस ख़त्म हो तो तेरे अबरार नेक बंदों अखियार औलिया के कदमों में मेरा सर हो, यानी मिनहाजुल कुरान की चौखट पे मेरा सर हो, ताकि मेरा जनाजा मिनहाजुल कुरान में पढ़ा जाए। और रफ़ाकत इसलिए लूँ कि कब्र में जाऊँ, आक़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आकर कहें इससे नहीं मुझसे पूछो कि ये मेरा ग़ुलाम है, ये मिनहाजुल कुरान के इदारे बनाता था, सजाता था, महफ़िलें सजाता था, हुज़ूर की मेरी ग़ुलामी करता था, तो हुज़ूर ही बचाएंगे अपने ग़ुलामों को। बस इसलिए मिनहाजुल कुरान की रफ़ाकत संगत को अपनी औलादों तक मुंतकिल करें ताकि सदका जारिया जारी रहे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।